رہے، کسی سے نفرت نہیں، بغض اللہ کے لیے، محبت اللہ کے لیے، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اب دور دراز جگہ میں ہو، اب آپ یہیں کے، جن کے پاس پاسپورٹ ہیں وہ یہیں کے شہری ہیں، یہ آپ کا دیس ہے، یہ آپ کا وطن ہے، اسے محبت سے بھرو۔ پاکستان کی نفرتیں یہاں نہ زندہ کرو، ہندوستان کی نفرتیں، بنگال کی نفرتیں یہاں مت زندہ کرو، آپس میں امت بن کے رہو، مذہب کے نام پہ مت لڑو۔ یورپ میں یہ آگ لگی ہوئی ہے، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ یہاں مذہبی نفرت ہے یا نہیں ہے، لیکن چونکہ یورپ میں بہت دفعہ جانا ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے، وہاں یہ جھگڑے، نفرتیں، ہماری مسجد تمہاری مسجد، ان کے پیچھے نماز نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں، یہ تو مسلمان ہی نہیں، یہ تو گستاخ رسول ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ کافر ہیں۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلم بن کے رہو، مومنہ بن کے رہو، مسلمہ بن کے رہو، اختلاف رائے کو برداشت کرو۔ یہاں چاند کے مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے، روزے کے ٹائم میں اختلاف ہوتا ہے، علماء سے کہتا ہوں اس اختلاف کو مٹھاؤ، جس میں سہولت ہو سارے وہ لے لو، امت میں تفریق نہ پیدا کرو۔ یہ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس میں امت کو زیادہ سہولت ہو، ما خیر بین امرین الا اختار ایسرہما، دو کام جب میرے نبی کے سامنے ہوتے تھے، جو مشکل ہوتا تھا چھوڑ دیتے تھے، جو آسان ہوتا تھا لے لیتے تھے۔ تو میرے بھائی بہنوں، یہ مذہب کی نفرت پاکستان میں، بنگلہ دیش میں اور انڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے۔ امت بن کے رہو، امت بن کے رہو۔ اگر آپ اور میرا مسائل میں اختلاف ہے تو یہ ہماری محبت کو نہ ختم کرے، ہمارے تعلق کو نہ ختم کرے، ہماری نفرتیں نہ پیدا ہوں۔ اختلاف ہے، شروع سے تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا، لیکن اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اس کو محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو، اس سے محبت میں بدلو۔ اختلاف رائے کو برداشت کرو، مذہب کے نام کی نفرت کو ہوا نہ دو، ہوا نہ دو، اس کو ٹھنڈا کرو، اس پر پانی ڈالو، اسے بھڑکاؤ نہیں، اس پر پانی ڈالو۔ میرے نبی نے عبداللہ بن ابی سے نباہ کر کے دکھا دیا، جو منافقوں کا سردار، باقی منافقوں کا تو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے میرے نبی کے، عبداللہ بن ابی کا منافق ہونا سب کو معلوم تھا، یہ منافق ہے، اور آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، آپ نے اس کے اپنے ساتھ رکھا۔ ایک دن آپ پانی پی رہے تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ پکے صحابی تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہا اپنے باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان مل جائے۔ آپ نے پکڑا دیا، گھر آیا، کہا ابا یہ پانی پی لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نبی کا بچا ہوا پانی ہے، پی لے شاید تجھے ایمان مل جائے۔ سنو، کہنے لگا وہاں سے کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا، کسی کا پیشاب لیا وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیتا۔ وہ واپس جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ اجازت ہے میں اس کا سر اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں، تیرا باپ ہے، یہ کام نہیں کرنا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے۔ اور جب وہ مرا کم وقت، ان کے بیٹے آئے، یا رسول اللہ میرے باپ کو جنازہ پڑھائیں گے؟ آپ نے کہا پڑھاؤں گا۔ کفن دیں گے؟ کہا دوں گا۔ کہ اپنا کرتا دے دے، آپ نے کرتا اتار کے دے دیا، اس کو کفن دے دو کہ شاید کم وقت بخشا جائے۔ ہے، اور اب اتنی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، سلام بھی نہیں کرتے، مسجدوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ آپ نے کرتا دیا، اس کو پہنایا، آپ جنازے کے لیے کھڑے ہوئے، حضرت عمر آگے آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ کہ عمر مجھے بتاتے ہو یہ کون ہے؟ مجھے نہیں پتا کون ہے۔ کہ اس کا آپ جنازہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، تو میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، پھر اس کے دفن میں شریک ہوئے، آپ پیچھے پہنچے تو وہ قبر میں اتار دیا تھا، کہ باہر نکالو۔ قبر سے باہر نکال کے اپنے لعاب تھوک کو منہ سے نکال کر اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اس کو دیکھ کر 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا کہ اتنا بڑا خلق صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائی بہنوں، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا پہلو، میرے نبی کی زندگی، معاشرت، پاکیزہ اخلاق، محبت بھرا پیغام، ماں باپ کے لیے، بیوی کے لیے، بیوی کا خامد کے لیے، بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کے لیے، یہ ایک خوبصورت زندگی ہے جو آج ہم بھول چکے ہیں، مٹ چکی ہے، مٹا چکے ہیں۔ میرے نبی کے خوبصورت اخلاق،
میرے نبی کا درگزر کرنا، میرے نبی کا معاف کرنا۔ 21 برس قتل کے منصوبے بنانے والوں کو آپ نے کہا، مکے والے جاؤ معاف کیا، جاؤ معاف کیا، ایک جملے پر جاؤ معاف کیا۔ یہ میرے نبی کا پیغام ہے، میرے نبی کے اخلاق سچائی، میرے نبی کے اخلاق دیانتداری، میرے نبی کے اخلاق صدق و امانت۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ جو مکی زندگی میں آپ کی صفت ہوئی، صادق امین، سچا امانت دار، سچے امانت دار۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ کنجوس بخیل ہو سکتا ہے؟ کہاں؟ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا، یتبع المومن علی الخصال کلھا، ہر مسلمان مرد عورت بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے، لیکن اگر میرا امت ہی ہوگا دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا، دو نہیں کرے گا۔ ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ جنت میں سب سے پہلے اپنا دیدار کرائے گا، سب کو جنت میں، بھائیو یہ تو کوئی زندگی کوئی نہیں ہے۔ جب مال جمع ہوتا ہے تو موت آ چکی ہوتی ہے۔ اب لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے، بنتے بنتے کچھ بنے تو موت دستک دینے لگی، گھٹنے درد کرنے لگے، آنکھوں پہ چشمے چڑھ گئے، سوٹیاں ہاتھ میں آ گئیں۔ جب مال سے نفع اٹھانے کا وقت آیا تو موت سر پہ آ گئی۔ یہاں کے ہر انسان اس مشکل میں گرفتار ہے، جب اپنی دنیا سے کمانے کا، حاصل کرنے کا وقت آتا ہے تو موت دستک دے رہی ہوتی ہے۔ اور موت تھوڑا پیچھے ہٹ جائے تو بڑھاپا تنگ کرنے آ جاتا ہے، بیماریاں تنگ کرنے آ جاتی ہیں، پریشانیاں سر پہ آ جاتی ہیں۔ موت کے بعد اگر اللہ راضی ہو گیا تو جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جنت کی زندگی شروع ہونے والی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلا جو ویلکم کرے گا جنت والوں کو، وہ یہ نہیں کہے گا میرے ایمان والے آ گئے، تہجد والے آ گئے، نمازی آ گئے۔ پوری تفصیل سنو۔ اللہ تعالیٰ جب جنت میں بٹھا دے گا، جنتی مرد جنتی عورت۔ ہمارے ابا اور اماں کا قد کتنا تھا کچھ پتہ ہے؟ 130 فٹ۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ۔ یہ تو آپ نے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے، سنا ہے نا؟ یہ بہت کم مرد عورتوں کو پتا ہوگا کہ عورتوں میں سب سے خوبصورت کون تھا؟ وہ حضرت حوا، حضرت حوا، حضرت حوا۔ 130 فٹ کی اماں تھی، 130 فٹ کے ابا تھے۔ پھر ٹائم کے ساتھ گزرتے گزرتے ہم چھوٹے ہوتے 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 یہاں تک آ گئے، آگے چل کے اور نیچے ہو جائیں گے۔ جنت میں یہ قد واپس اللہ دے دے گا۔ جو ہمارے ملک کا کلچر جنہیں یاد ہے انہیں یاد ہوگا، ایک قوم ہوتی ہے مراسی، پتا ہے نا؟ مراسی سنا؟ بڑی نازک قوم ہوتی، صرف زبان کی روٹی کھاتے ہیں، کم کم کو نہیں کرتے۔ تو زمیندار نے مراسی کے ذمہ لگا، یہ میرا گھوڑا ہے، اس کی مالش کر۔ وہ گھوڑے کی مالش مشکل کام ہے، وہ شروع ہو گیا۔ جب زمیندار گھر گیا وہ سو گیا، وہ سویا تو چور گھوڑا کھول کے لے گئے۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا، تو اس نے کہا ابھی مارے گئے، آج میری خیر نہیں۔ وہ گھر گیا، خرگوش لا کے باندھ کے مالش شروع کر دی۔ جب تھوڑی دیر بعد زمیندار باہر نکلا، اس نے کہا میرا گھوڑا کی دیکھے جی آئے کھلوتا ہے۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہوئے، گھوڑا ہے تو خرگوش ہے، صحیح گھوڑا ہے، ساری رات مالش کی تھی تو گھس 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 اے آ کھلوتا۔ ہمارے اماں ابا تھے 130 فٹ، پیسج آف ٹائم، گھستے 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 یہ ہمارے قد آ گئے۔ جنت میں پھر اللہ واپس کرے گا 130 فٹ۔ ایک عرب نوجوان کہنے لگا اتنے قد کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اتنا ہی کافی ہے۔ میں نے کہا تو یہ پتا ہے جنت کی کھجور کتنی لمبی ہے؟ کھجور درخت نہیں، پھل دانا کا نہیں۔ میں نے کہا جنت کی کھجور 25 فٹ لمبی ہے، دانا 25 فٹ کا ایک دانا ہے۔ وَتَمْرَتُهَا 12 ذِرَاعًا، تو ہے 5 فٹ، تو کھجور کے نیچے سے گزرا، اوپر سے ایک دانا تیرے سر کے اوپر گرا، تو وچے مر جاؤنا۔ پھر مسورات سے معذرت کے ساتھ، جنت کی حور کا قد ہے 130 فٹ،
اور تو گیا 5 فٹ، وہ تو تجھے جیب میں ہی ڈال لے گی. پھر پوچھے میرا ہسبینڈ کدھر گیا ہے. اور وہ جو لباس پہنتی ہے، لباس وہ 3 میل کے ریڈیس میں گھومتا ہے. 3 میل، 3 مائل، 3 مائل کے ریڈیس میں اس کا لباس گھومتا ہے. کسے ایک بو جج پا کے انہیں بھول جاؤنی کہ ہسبینڈ گیا کدھر. لہٰذا تمہیں بھی 130 فٹ کرے گا، ان کو بھی 130 فٹ کرے گا. اور وہ جنت کی لڑکیاں تو پہلے 130 فٹ ہیں. ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جنت کی عورت کا درجہ بڑا ہے یا ایمان والی عورت کا؟ آپ نے کہا ایمان والی عورت کا. کہا وہ کیوں؟ کہا بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن. جنت کی عورت نماز نہیں پڑھتی، ایمان والی عورت نماز پڑھتی ہے. جنت کی عورت روزہ نہیں رکھتی، ایمان والی عورت روزہ رکھتی ہے. جنت کی عورت عبادت نہیں کرتی، ایمان والی عورت عبادت کرتی ہے. اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی عورتوں سے عالی مقام نصیب فرمائے گا. اور ایمان والی عورت جنت کی عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے گی. 70,000 گنا زیادہ خوبصورت. اور جنت میں ایک مقابلہ ہوگا. ایمان والی عورتیں، جنت کی عورتیں کٹھی. جنت کی عورتیں کہیں گی زندہ رہیں، موت نہ آئی، جوان رہیں، بڑھاپا نہ آیا، ہمیشہ راضی رہیں، ناراض نہ ہوئی، ہمیشہ ساتھ دیا، چھوڑا نہیں. اور دنیا کی عورت میں یہ ساری باتیں ہیں، موت بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، لڑائیاں بھی ہوئیں، جھگڑے بھی ہوئے، جدائی بھی ہوئی. نیک سے نیک عورت. 89 کا حج تھا تو ہم بارڈر پہ بیٹھے تھے مینا کے، مزدلفہ کے ساتھ. بھئی فجر کی نماز پڑھیں گے اور نکل جائیں گے. تو ایک بڈھا بڈھی نیک ہی تھے جو حج کے لیے چلتے چلتے آ کے ہمارے پاس بیٹھ گئے تھے. ہمارے علاقے کے، ہماری زبان تھی، یہاں نہ بیٹھو، پیچھے بیٹھو. تھوڑی دیر گزری تو بڈھا کہنے لگا اٹھی ٹوری ہے، سائے سفر پہ ہے. وہ کہنے لگی میں تھک پئیاں، میرے کو نہیں ٹوریا جاندہ. تو بڈھا کہنے لگا اگا شیطان بھی چوٹنا ہے، وہ شیطان کو بھی مارنا ہے، کام ڈھیر سارا چلیے. وہ کہنے لگا میں تھکی ہوئی، میں کوئی نہیں جانتی. دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی. مزدلفہ میں لڑائی شروع ہو گئی. بڈھا کہنے لگا اتھے پیکے کوئی نہیں جتھے رستے لگی جیسے ہیں، اگا ہی ٹرنا ہے. اب پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں، بات بڑی مزدار ہے. وہ کہنے لگا ادھر ماں باپ کوئی نہیں، ناراض ہو کے چلی جائے گی، چل اگا ٹرنا ہے. تو یہ دنیا کی عورت میں تو لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے. آپ نے کہا عائشہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا مجھے پتہ چل جاتا ہے. حضرت عائشہ نے کہا وہ کیسے؟ کہ جب تو ناراض ہوتی ہے نا میرے اوپر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اور جب تو خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. تو سب سے پاکیزہ گھروں میں بھی یہ ہو رہا ہے، اونچ نیچ ہو رہی، کھٹپٹ ہو رہی ہے، کھٹپٹ ہو رہی. تب ایمان والی عورتیں کیا جواب دیں گی؟ وہ کہیں گی ہم نے نماز پڑھی، تم نے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزے رکھے، تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے صدقہ کیا، تم نے صدقہ نہیں کیا، ہم نے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا تو ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پہ غالب آ جائیں گی. یہاں مردوں پہ غالب، وہاں حوروں پہ غالب، دو آپا سے ناندہ ہی ڈھول بجڑا ہے. تو اللہ جو سب سے پہلا ٹائٹل دے گا، جنت کی ساری نعمتیں ہوں گی اور نوکر آ کے سلام کریں گے، سلامن سلاما، اس کا ایک نشہ چڑھے گا. پھر فرشتے آ کر کہیں گے سلامن سلاما، اس کا ایک اور نشہ چڑھے گا. پھر ایک دم میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیوں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے اور مرحبا بالصادقین، اور سچے بندوں کو ویلکم کرتا ہے. میرے بھائی بہنوں، سچ، میرے نبی کے عالی اخلاق، سچ، سچائی، 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 سچائی. سچ بولو. میں اپنے ملک میں بھی کہتا ہوں، یورپ میں بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ کے ملک میں ہیرا پھیری نہیں ہے، سچائی ہے. سچ بولنا سیکھو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. یہاں کی حکومت آپ پہ خرچ کرتی ہے، ہماری حکومتیں تو ہم پہ خرچ نہیں کرتی، تمہاری حکومت تم پہ خرچ کرتی ہے. اللہ کے واسطے پیسے کی وجہ سے جھوٹ نہ بولو. ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. ان سے تعلیم مفت ملے، ان سے علاج مفت ملے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ دے کے ہر سہولت دے دی. یہاں بھی ہیرا پھیری، یہاں بھی ٹیکس بچاؤ اور یہاں بھی جھوٹ بولو.
تو ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا ہے، ایمان والا سچ بولتا ہے. سچائی پر ہر شے قربان کی جا سکتی ہے، صرف ڈالر نہیں، ہر شے. آپ نے یزید کی برائیاں تو سنی ہیں، اس کے بیٹے کی نیکی سناؤں. معاویہ بن یزید 22 سال کی عمر میں حکومت پہ بیٹھا، سارے دشمن زیر ہو چکے ہیں، صرف 40 دن حکومت کی، 3 بر اعظم کی حکومت، اور سارے خاندان کو اکٹھا کر کے کہا سنو، جس تخت کو ظلم پہ بچھایا گیا ہو اور جس تخت کے نیچے آل رسول کا خون ہو، جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو. 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت سچائی پر چھوڑ دی، 3 بر اعظم کی حکومت کو لات مار دی سچائی پر. سچ بولو، سچ بولو، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو. میں سارے یورپ میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، مسلمان کی ایسی پہچان بناؤ کہ جب تم کہو میں مسلم ہوں تو اگلا کہے ہاں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان تو سچ ہی بولتا ہے. اپنے ایمان کو، اخلاق کو یہاں تک لے جاؤ کہ آپ اور سچ ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ، آپ اور سچائی ایک ہو جاؤ. لیکن رونا دھونا یہ ہے کہ سارا جھوٹ امت میں آ کے پھنسا ہوا ہے. فرانس میں تھا ایک بڑا تاجر ہمارے گجرات کا، کہا جی فلانے بندے میرے 5 لاکھ یورو مار لیں. میں نے کہا یہ جو فرینچ ہیں گورے، یہ بھی ایک دوسرے کے پیسے مارتے ہیں؟ کہنے لگا جی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ سارا لکھت پڑھت ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے، مار نہیں سکتے. میں نے کہا پھر تم کیوں نہیں لکھت پڑھت کرتے؟ کہا جی پھر ٹیکس دینا پڑتا ہے. میں کہا 5 لاکھ دا ٹیکس لگا گیا ہے، اس سے اچھا نہیں تھا تو 2 لاکھ ٹیکس دے لیتا اور تیرا ضمیر بھی زندہ ہوتا اور تو سکھ کی نیند سوتا. میرے بھائیوں میں آپ سب سے کہتا ہوں، اپنی اولادوں کے لیے سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ، سچائی چھوڑ کے جاؤ. سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے، سچ ہماری پہچان ہے. نیت کرتے ہو؟ نیت سچ بولنا ہے، سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تمہارے پاس اس ملک کے پیپر ہیں، رہو. پاسپورٹ ہے، رہو. اگر پیپر نہیں ہے تو واپس چلے جاؤ. یہ خیانت ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے. اور یہاں کی بچیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کرو. پیپر بنانے کے لیے شادیاں کی، پیپر بنانے کے لیے شادیاں. مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا. میرا رب ہر جگہ موجود ہے، خزانے ہر جگہ موجود ہیں. اللہ کے واسطے نہ اسلام کو بدنام کرو، نہ میرے نبی کو بدنام کرو. ہائے ہائے، ایک واقعہ یاد آ گیا. جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان پر تو دہلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے وہ چیلے تھے، جیب کاٹتے تھے. ایک جیب کترا شام کو 2 روپے لے کر آیا. اس نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے، آج صرف 2 روپے. کہنے لگا استاد جی آج بڑا موٹا مال قابو کیا تھا، ایک انگریز کی جیب کاٹی تھی، بڑے پیسے تھے. 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا، گھلا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھے، تو میں تو منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. تو میں نے اس کو جا کے پیسے واپس کر دیے، بٹوا واپس کر دیا. 2 روپے اپنے دے کپ کے لے اندر. تو اس کے استاد نے اس کو 10 روپے انعام دیا کہ یہ تیرا آج کا انعام ہے. میرے بھائیوں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام یہ نہ کہہ دیں ہمارے نبی کو کہ آپ کے امتی نے میری امت کی بچی کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا اور اس کی زندگی کو خراب کیا. اللہ کے واسطے میرے رب کی خدائی ہر جگہ ہے، میرے رب کی شہنشاہی ہر جگہ ہے. تمہارے پاس پیپر ہیں، ضرور رہو. بن رہے ہیں، ضرور رہو. فراڈ نہ کرو، جعلی کام نہ کرو، جعلی کام نہ کرو. عزت کے ساتھ واپس جاؤ. پیپر ہے تو پھر یہ تمہارا ملک ہے، پاسپورٹ ہے یہ تمہارا ملک ہے. یہاں خرچ کرو. صرف مسجدوں پر فکر نہ کرو، اچھے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے کالجز بناؤ. اپنے بچوں کو، تمہارے بچے یہاں کے ہیں، اپنے ملکوں میں جائیدادیں بنانا چھوڑ دو جن کے پاس پاسپورٹ ہے. ورنہ کچھ پیسہ لگے گا جائیداد بنانے پر اور کچھ پیسہ لگے گا پھر اس کو چھڑوانے پر. تمہارے رشتہ دار ہی قبضہ کر لیں گے. اور میرے مامے دا پتر ہے انگلستان، چنگا پیسے والا ہے. وہ ادھے پیسے ادھے لگ جاندے جائیداد بناون تے باقی ادھے لگ جاندے انہوں واپس لمن. او ویلے دا ویلا پلاٹ لیا اور انہیں قبضہ. وکیل بک جاتا ہے، جج بک جاتا ہے، کاغذ بن جاتے ہیں. آپ کتنے امن کے دیش میں ہو، کوئی جھوٹا پرچہ نہیں. آپ کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا گھر پہ قبضہ ہو جائے گا، میرے پلاٹ پہ قبضہ ہو جائے گا، یا میری بیٹی کی عزت پہ کوئی ہاتھ ڈال دے گا، یا میرے بچے کو کوئی اغوا کر کے لے جائے گا، یا میرے اوپر کوئی فراڈ کا کیس بنا دے گا.
کتنا تعاون ہے اس حکومت کا، ان کے ساتھ تعاون کرو، مال یہاں خرچ کرو، جائیدادیں یہاں بناؤ، ہاں زکوٰۃ فرض ہے، یہاں غریب ڈھونڈو، پاکستان میں غریب ہیں تمہارے رشتہ دار، ان کو بھی دو۔ لیکن یہ جو حکومت کے اس پر چندے پر رہتے ہیں، ان کی ضرورتیں بہت مشکل سے پوری ہوتی ہیں، وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ زکوٰۃ یہاں ڈھونڈو، یہاں تمہیں بہت ضرورت مند ملیں گے۔ صدقات غیر مسلم کو بھی دو، اپنوں کو بھی دو، غیروں کو بھی دو، یہ تمہارا دیس ہے، یہ تمہارا دیس ہے، تمہارے بچے واپس جانے کے نہیں ہیں۔ پٹھان بھائیوں سے معافی مانگ کر کہتا ہوں، ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہا کوئی بات نہیں کوچا، اس کو نسوار کھلاتا ہوں، نسوار کہا دیا جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس آئے گا، کہیں نہیں جائے گا۔ یہ آپ کینیڈا کی نسوار لگی ہے، یہ تمہارے بچے پاکستان جائیں گے لوڈ شیڈنگ میں؟ یہاں اسلام کو مضبوط کرو، اپنے مال کو خرچ کرو، یہاں پر اپنے اسکول بناؤ، مسجدیں نہ بناؤ، صرف مسجد بھی بناؤ، مکتب بناؤ، لیکن اپنے اسکول بناؤ، اپنی یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ، یہاں کے باعزت معاشرے کے افراد بن سکیں، اچھے عہدوں پر جا سکیں، اچھے شہری بن سکیں۔ عبادت تو 2 گھنٹے کا کام ہے، روزہ 1 مہینے کا کام ہے، حج 10 دن کا کام ہے، زکوٰۃ 2 منٹ کا کام ہے، جیب سے نکال کے دوسرے کو دے دیا۔ 24 گھنٹے کی زندگی کا اسلام کیا ہے؟ وہ اخلاق ہے، وہ سچائی ہے، وہ پاک دامنی ہے، وہ عزت و آبرو ہے، بڑے چھوٹے کا احترام ہے، خامن بیوی کی محبت ہے، اولاد کا ماں باپ کو عزت دینا ہے، ماں باپ کا اولاد کو عزت دینا ہے۔ یہ میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے۔ سورے جہان کے نبی اور گھر میں آتے ہیں تو حضرت عائشہ کو آٹا گوندنا نہیں آتا، میرے نبی حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے، آٹا گوند کے دیتے تھے۔ اور اماں عائشہ روٹی پکاتی تھی، جب کھانے پر بیٹھتے تھے تو آپ خود نوالے توڑ توڑ کے اماں جان کو کھلاتے تھے۔ اظہار محبت، اظہار محبت۔ ایک نوجوان کہنے لگا مولانا کوئی تعویذ دو، میری بیوی سے لڑائی رہتی ہے۔ میں نے کہا بیویاں تے تعویذ چل دے ہی کوئی نہیں۔ کہنے لگا کیا کروں؟ میں نے کہا نبی والا طریقہ اختیار کرو، محبت دو، عزت دو، احترام دو، اور جب کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دو۔ کہنے لگا اس سے کیا ہوگا؟ میں نے کہا تو دیکھ لینا کیا ہوگا۔ 10-12 دن بعد اس کا فون آیا، تو میں نے پوچھا میری بات پہ عمل کیا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی۔ میں نے کہا کمزور کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے، عورت تو بیچاری کمزور ہے، اس سے بھی کوئی لڑتا ہے۔ گامے پہلوان کا نام سنا ہوگا بڑی عمر کے لوگوں نے، گاما جو چیمپئن، ورلڈ چیمپئن تھا، اس نے 1910 میں لندن میں امریکن پہلوان تھا زبسکو، اس کو ہرایا تھا، اس ورلڈ چیمپئن کا ٹائٹل ملا تھا۔ پارٹیشن کے بعد لاہور آ گیا، سبزی والے سے سودا بھاؤ پر کوئی بات ہوئی، سبزی والے نے وہ جو لوہے کا بٹا ہوتا ہے تولنے والا اٹھا کے گامے کو مارا، اس کو یہاں لگا، خون نکل آیا۔ اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے بل دے کے باندھ کے چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی تسی وڈے وڈے پہلوان زمین تے مارے، اے تو نکو جا ماڑکو جا مار گیا، تسی آکھیا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا ماڑے نو مار دیا شرم آتی۔ انہوں نے کہا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف آدمی، تجھے عورت کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا، کہنے لگا مولانا کمال ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے جو ہی اس کے منہ میں نوالا ڈالا، اس کا منہ وہیں کھلا رہ گیا۔ وہ کہنے لگی تمہیں کس نے یہ سبق پڑھا ہے؟ تو خود تو نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا مجھے مولوی طارق جمیل نے پڑھایا۔ انہیں ایسے جھولی اٹھائی کہ اللہ مولوی طارق جمیل نے آباد رکھے جہاں تینوں بندہ بنایا۔ ہمارے راجپوتوں میں ایک شاخ ہے رنگڑ، بڑے ہی اکھڑ ہوندے ہیں، بہت ہی اکھڑ ہوتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، جماعت میں چلتے رہے میرے ساتھ، میں نے ان کو فون کیا کہ راؤ صاحب ہیں؟ اس کی بیگم نے کہا جی کوئی نہیں۔ میں نے کہا اچھا بتا دینا طارق جمیل نے فون کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آ گئے، کہنے لگے مولانا بڑا لطیفہ ہوا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کب؟ میں جب گھر آیا تو میری بیگم نے کہا وہ تمہارے مولوی کا فون آیا تھا۔ میں نے کہا کون سا مولوی؟ کہا وہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا۔ تو میں نے کہا اللہ کی بندی میں انسان نہیں تھا؟ کہا بالکل نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا تیری میری شادی کو کتنے سال ہو گئے؟ میں نے کہا 27 سال۔ کہا تو بتا 27 سال میں
ایک دفعہ ہنس کے بولا ہے، ایک دفعہ کہ میں سر کو جانے لگا کہ میں زندگی میں کبھی ہنس کے نہیں بولا تھا بیوی کے ساتھ. تو کہا جب سے تو گیا ہے اللہ کے راستے میں اور ان کے ساتھ تو تو نے ہنس کے بولنا شروع کیا ہے تو اس کے بعد سے تو انسان ہے. یہ میرے نبی کی سکھائی ہوئی زندگی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اپنے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں. آج طلاقیں بڑھ چکی ہیں، نفرتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو. میرے نبی نے 11 شادیاں کی. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم ہمیں زندگی سکھانے کے لیے تھی. کوئی آپ نے کہا مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں ہے، مالی فی النساء من رغبت، صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا، زندگی سکھانے کے لیے یہ کیا کہ چونکہ گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کی زندگی مشکل کام ہے، گھر کا دین مشکل دین ہے. مسجد 5 لوٹے پانی 5 نمازیں پڑھ لو، لیکن گھر کی زندگی میں برداشت کرنا، بیوی برداشت کرے، خامد برداشت کرے، یہ مشکل دین ہے. لیکن اسی پہ کامیاب ہے، اسی پہ کامیابی ہے، اسی پہ نسل پروان چڑھتی ہے. ایک نوجوان بچہ میرے پاس آیا، پاکستان کی بات ہے، ٹاپر، ہر کلاس میں ٹاپ کیا، ٹاپ کیا، ٹاپ کیا. میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ کا مولانا 2 دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں، 2 دفعہ. میں نے کہا کیوں؟ کہ میری امی ابو بہت لڑتے ہیں، میرے امی ابو بہت لڑتے ہیں، ان کی لڑائی سے میں اتنا ڈپریس ہوں، میں نے 2 دفعہ اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کی. میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا، میری زندگی تھی اللہ نے مجھے بچا لیا. اپنے گھروں کو آباد کرنا ہے تو نبی والے اخلاق مجھے بھی سیکھنے پڑیں گے، آپ کو بھی سیکھنے پڑیں گے. میرا نبی حضرت میمونہ کے گھر میں ہے، آپ کی باری ہے. یہ شادیاں ہمیں زندگی، دیکھو میرے نبی کی عمر 25 سال، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال. کوئی جوڑ ہے 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کرے اور عمر کے 25 سال ساتھ گزار دے. 50 برس کے ہوئے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اور پھر 10 شادیاں. جب عمر ڈھلنے کو ہوتی ہے اور 10 شادیاں. زندگی سکھائی ہے کہ زندگی گزارنی کیسے ہے. غصے والی عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے خاندان کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، مالدار عورت زندگی کیسے گزارنی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت زندگی کیسے گزارنی، پرائے گھر کی عورت زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم مزاج عورت زندگی کیسے گزارنی، کماری لڑکی زندگی کیسے گزارنی، بیوہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی، طلاق یافتہ سے شادی زندگی کیسے گزارنی. یہ سب میرے نبی کے بتائے ہوئے زندگی کے درس ہیں. اب میمونہ کے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، پیشاب کرنے باہر نکلے، حضرت میمونہ کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. انہوں نے دیکھا بستر خالی، ان کا لے مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. غصہ چڑھا، کنڈی لگا دی. اللہ کے نبی واپس آئے، کنڈی. آپ نے کہا میمونہ دروازہ کھولو. کہا میں نہیں کھولتی. کہا کیوں؟ کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ مجھے پیشاب آیا تھا. نہیں نہیں پیشاب کوئی نہیں، مجھے پتا ہے، آپ دوسری بیگم کے پاس چلے گئے. کہا میمونہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں بھلا غلط کر سکتا ہوں؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، اوہ یہ تو اللہ کے نبی ہے. اب ڈرتے ڈرتے کنڈی کھولی کہ پتہ نہیں آپ کیا کریں گے. آپ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور جا کے بستر پر لیٹ گئے. وہ پٹھان ہوندا سر پاڑ دیندا بیگم. آپ مسکراتے ہو جا کے بستر پہ لیٹ گئے. زندگی سکھائی، زندگی سکھائی ہے، زندگی سکھائی. اب گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، جوتا ٹوٹ گیا خود اسے سی رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام میں کام کر رہے ہیں. اب عائشہ پانی پیتی، ٹھیک ہے، مجھے دیکھو یہ گلاس ہے، یہ تو ایسے چھوٹے چھوٹے گلاس ہیں، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے. بخل کا زمانہ، گلاس بھی چھوٹے ہو گئے جی میں کپ ہوتا. ہمارے دیہاتوں میں جب ہم چھوٹے تھے اتنے بڑے بڑے گلاس، 3 گلاس ہوتا تھا. اور شام کو ڈیرے میں کوئی مہمان ہوتا، اپنا یا پرایا، اس کو دودھ پلانا ہماری ثقافت تھی. ذمہ داروں میں ہم مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے رات کو سوتے ہوئے. ہر مہمان کو دودھ، 100 ہوں 50 ہوں 10 ہوں. ایک میرے دادے کے زمانے کا مہمان آیا، چاچا